اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ جہاں پہ اللہ پاک نے آمنو فرما دیا، وہاں پہ خاص مومنوں سے مخاطب ہے اللہ، خاص مسلمانوں سے۔ وہاں پہ کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی مجوسی، کسی لا مذہب لا دین بندے کے لیے وہ بات نہیں ہے۔ جو بات قرآن و سنت کے پیروکاروں کے لیے ہے، وہ صرف مومنوں کی صدا ان کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہم اپنے دماغ کو اس لیے بھی کھول سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں مخاطب ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَتَبَيَّنُوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ کہ تمہیں پہنچ جائے کسی قوم بجہالۃ، کہ تمہیں کسی لا علم قوم کی، جاہل قوم کی وجہ سے تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اگر تم تحقیق نہ کرو گے تو پھر تمہیں نقصان پہنچ جائے گا۔ فَتُصْبِحُوا، ہو جاؤ گے، عَلَىٰ مَا فَعَلْتُم نادمین، تم اس پر شرمندہ ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کی جو مناسبت ہے، وہ اللہ پاک نے پہلے مومنوں کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم، اطاعت کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا، یعنی اس آیت کی مناسبت سے پہلے یہ ذکر کر دیا۔ اب جو اس آیت کا شان نزول ہے، اس میں ایک واقعہ ہے۔ تو واقعہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بچے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اس طرح کچھ ہے اس کے بارے میں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حارث بن ابو زرار سے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام لانے کی دعوت دے دی۔ میں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ یہ کون بات کہہ رہے؟ حارث بن ابو زرار، کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ کے نبی نے مجھے دعوت دی اسلام لانے کی، میں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دے دی، تو میں نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ جاتا ہوں، انہیں اسلام لانے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جس شخص نے میری دعوت کو قبول کر لیا، میں اس کی زکوٰۃ کو میں جمع کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس فلاں فلاں قاصد بھیج دے تو میرے پاس جو زکوٰۃ جمع ہو جائے گی تو میں جمع شدہ زکوٰۃ آپ کے پاس لے آؤں گا۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ حارث بن ابو زرار، جو مسلمان ہوا تھا، اس نے یہ بات کی کہ میں وہاں جاتا ہوں، میں بھی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، زکوٰۃ کی بھی دعوت دیتا ہوں، تو جو مال مجھے ملے گا میں آپ میرے پاس بندہ بھیج دیں، قاصد بھیج دیں، میں آپ کو وہ زکوٰۃ آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ یہ حارث بن زرار کہہ رہے۔
اب کیا ہوا، سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ جمع کر لی وعدے کے مطابق۔ انہوں نے وقت جب آ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد نہیں آیا۔ اچھا اب تو ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی بات پتہ نہیں چلی، ہم منٹ منٹ بعد فون کر لیتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے ایک اور زمانہ یعنی گزرا ہے جس میں ہم قاصد بھیج کے گاڑیوں پہ آ جا لیتا ہے۔ لیکن یہ جو زمانہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، یہ اس سے بھی زیادہ اونٹوں پر سفر اور مشکلات کا سفر، گھوڑوں پر، کھچروں پر، یہ بڑا مشکل تھا، یہ اتنا آسان کام نہیں تھا بھائی فوراً۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی تو قاصد پہنچا نہیں ہے، تو سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی قاصد آیا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، یعنی میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو خوف ہوا، خدشہ ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے چند جو بڑے بڑے نمایاں شخصیت تھی، افراد تھے، ان کو اکٹھا کر لیا اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ فلاں فلاں دن کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا قاصد بھیجیں گے، جو میرے پاس جمع شدہ زکوٰۃ کا مال ہے وہ لے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی تو وعدے کے خلاف نہیں کرتے، ہو سکتا ہے جو انہوں نے قاصد نہیں بھیجا وہ میرے ساتھ ناراض ہوں، اس لیے نہ بھیجا ہو۔ وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اور ان کو ساتھ کہتے ہیں آپ ایسا کریں، آپ سب میرے ساتھ چلتے ہیں تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان کو یہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، ان کو دے آئیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتا کہ حارث بن ابی زرار کا جو ذہن ہے وہ کیا ہے۔ اب اس بات میں واقع میں ساتھ ہی اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرتی جاؤں گی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی ہر بات جانتے ہیں، عالم الغیب ہے، اللہ کے نبی کو نہیں پتا کہ حارث بن ابی زرار نے کیا ان کے واقعہ یا بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ ان کے پاس جمع شدہ جو مال ہے وہ لے آئیں۔ سیدنا ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے راستے میں ڈر گئے اور وہیں سے واپس لوٹ آئے، یعنی آگے گئے ہی کوئی نہیں۔ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حارث زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ یعنی ولید بن عقبہ نے کیا بات کر دی، پہنچے بھی کوئی نہیں اور واپس آ کے یہ بات بھی کر دی کہ وہ زکوٰۃ۔ اس پر جب یہ بات اللہ کے نبی نے سنی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کر لیا، سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ آپ واقعے کو سمجھ رہی ہوں گی کہ ادھر حارث جو ہے وہ اس ڈر میں تھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ زکوٰۃ بھی جمع کی، صدقات بھی جمع کیے، لوگوں کو بھی کیا کہ چلو میرے ساتھ چلو، اللہ کے نبی ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جو بندہ بھیجا وہ تو پہنچے ہی کوئی نہیں تھا، وہ بتانے کے لیے وہاں پہنچے ہی کوئی نہیں تھا۔ اس نے یہ بات خود سے ہی کر دی ولید بن عقبہ نے کہ اللہ کے نبی نے وہ حارث نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ ابھی جو لشکر نکلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، مدینہ سے تھوڑا سا ہی باہر نکلا تھا، آگے سیدنا حارث اپنے جو دوسرے ساتھی تھے ان کے ساتھ ان کو لے کے واپس آ رہے تھے۔ جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ جو لشکر اللہ کے نبی نے بھیجا تھا ان سے سیدنا حارث کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا آپ کی طرف۔ سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ولید بن عقبہ کو مال زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا تو آپ نے انکار کیا ہے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے تو ایسا کیا ہی کوئی نہیں
اور نہ ہی میرے پاس وہ آیا ہے۔ جب سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے زکوٰۃ روک لی ہے اور میرے قاصد کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تو اس کو دیکھا ہی کوئی نہیں اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا ہے۔ میں تو آپ کے پاس خود چل کر آیا ہوں کہ میں مقرر وقت پر آپ کا قاصد نہیں پہنچا تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے قاصد شاید نہ بھیجا ہو، کیا مجھ سے ناراض ہوں۔ اب اس سارے واقعے کو جس کو سمجھ آ گئی ہے اس واقعے کی، اس کو اس آیت کی بھی سمجھ آ گئی کہ سیدنا حارث کو قاصد ملا نہیں ہے اور ان کا یہ ذہن تھا اللہ کے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اور اللہ کے نبی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ خود چل کے آ رہے ہیں، قاصد گیا نہیں ہے، اس نے درمیان سے راہ سے واپس ہو کر یہ بات کر لی۔ تو اب اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی کو کوئی بندہ آ کے بات بتاتا ہے اور جس واقعے کی ابھی تحقیق نہ ہو تو اس پر کوئی نقل و حرکت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ کوئی بڑا حادثہ پیش آئے۔ ان تصیب قوم بجہالت سے مراد یہ ہے کہ جلد بازی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے اور یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ بات اللہ پاک نے فوراً اس بات کو کی وضاحت کی ہے۔ اب دیکھیں حارث بن ابو زرار ان کی نیت نیک تھی اور وہ صحابی تھے اور ان کے ذہن میں ایسی دور دور تک کوئی بات نہیں تھی کہ میں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ہے یا میں نے دینی نہیں، بلکہ وہ تو اپنی قوم کو اس بات کی طرف لا رہے تھے کہ زکوٰۃ دینے چلتے ہیں، خود دینے چلتے ہیں۔ تو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے جو عملی اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس واقعے کو سامنے رکھیں اور چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں سب سے پہلے اپنی فیملی کے اندر، میاں بیوی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں اگر پتہ نہیں ہے کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں، لڑائی جھگڑے، اور اس کے بعد فیملی کے اندر بہن بھائیوں کے اندر ایک نے بات کر دی کہ فلاں نے ایسے کیا، حالانکہ وہ آپ کے بارے میں نیت اچھی رکھتا ہے اور آپ بدگمانی کی وجہ سے اتنے دور نکل جاتے ہیں کہ سالوں سال آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، بلکہ خونی رشتے جب ناراض ہو جائیں تو جنازوں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا کیوں ہے؟ یہ آپ کی جو تصدیق نہیں ہوتی، واقعے کی تصدیق نہیں ہوتی، اس تصدیق نہ کرنے کی وجہ سے آپ بہت دور نکل جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کتنا اچھا گمان رکھتے ہوں، کوئی جو درمیان میں بات کرنے والا ہے اس کی بات پہ یقین نہ کریں، رشتہ داریاں ایسی ختم نہ کریں، ڈائریکٹ اس کے منہ پہ ہو جائیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو غلط فہمی ہو جو بات آپ تک پہنچی ہے۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ہمارے بڑھ جاتے ہیں، بجائے اس کے بڑھنے کے کہ تحقیق جو کرنی ہے وہ ضرور کر لینی چاہیے۔ فرض کیا ایک مثال ہے، بچے اسکول سے آتے ہیں کسی ٹیچر کے بارے میں فلاں فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، تو میں نے ایسے کرنا ہے ایسے، تو بعض مائیں جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے ساری اپنے بچے کی بات پہ یقین کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچے کے اندر واقعی ٹیچر ایسی ہوگی۔ تو تھوڑی سی آپ اس بات کی بھی سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے شیطان نے آپ کے بچے کو بھی ورگلا دیا ہو، آپ فون کر کے خود جا کے وہاں سے معاملے کی تہہ تک پہنچے کہ کل کیا ہوا تھا یا کیوں ایسے ہوا ہے یا اس طرح کیوں ہوا ہے، یا ٹیچر نے ڈانٹا ہے تو وجہ کیا بنی ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے۔ اسی طرح کوئی ٹیوشن والا ہے، کوئی پارا پڑھانے والا ہے، باجی ہے، کوئی قاری ہے، کوئی معلمہ ہے، جو بھی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں کے کہنے پہ جا کے تو بڑوں سے بغض نہ رکھا کریں، ان سے واقعے کی تحقیق کر لیا کریں۔ تو یہ ہمارے لیے عملی اسباق ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچ کے ایک اچھے عملی مسلمان بن جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان فیکم، بے شک تم میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، لو یطیعکم،
اگر وہ بات مان لے فی کثیر من الامر، تمہاری بات مان لیا کریں کثیر بہت زیادہ کاموں میں، لعنتم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، محبوب بنایا ہے ایمان کو، وزینہ اور زینت دی ہے فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکر رہا اور ناپسند کیا ہے تمہاری طرف کفر کو، والفسوق اور نافرمانی کو، والعصیان اور فسوق کا گناہ کو، والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹ کی بات ہے یا جو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے جو حارث بن ابو زرار والا ہوا ہے، تو یہ بات ہے کہ اگر یہ اللہ کے نبی آپ کے اندر موجود ہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ جھوٹ کی وجہ سے کفر کی راہ اختیار ہو سکتی ہے، اس لیے اس صحابی کو بھی یہ تلقین کی کہ یہ ایسا کرنا نامناسب ہے۔ اس لیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ اگر آپ سے قیمتی کچھ آپ کے جو ہے آپ کی بات ماننے لگ جائیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی ان پر جو وحی کی جاتی ہے اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری امت کے لوگوں کی اطاعت کرنے لگ جائیں تو تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے کس کس کی بات مانیں۔ کہ اب ایک دیکھیں ایک ٹیچر ہے وہ جب مشورہ لیتا ہے تو ساری کلاس کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں، ساری کلاس کے الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں، فرض کیا ٹائم کے بارے میں پوچھ لیں، کوئی کہے گی میرا اس ٹائم یہ ٹائم ہے، اس ٹائم یہ کام ہے، تو وہ کتنی مشقت ہوتی ہے، اور اگر ایک ٹیچر سب کو ایک بات کہہ دے تو وہ ساری اس کو مان لے، تو اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سارے صحابہ کی بات مانتے تو مشکل ہو جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے لیے کام جو ہے یہ مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ پاک نے تمہارے لیے پسند کیا ہے ایمان کو، تمہارے دلوں کو مزین کیا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنایا اور تمہارے دلوں کو مزین کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں حق کی محبت ڈال دی۔ اور حق کی کیا محبت ہے؟ یعنی سادے الفاظ میں اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ اگر آپ دین سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو دین والے بھی اچھے لگتے ہیں، آپ کو ہر اس جملے سے سکون آئے گا جو جملہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، آپ کو ہر وہ کام اچھا لگے گا جس میں نیکی کی تلقین ہو، ہر وہ بات اچھی لگے گی، اور جو لوگ نیکی سے دور ہوتے ہیں نا، اگر ان کو کوئی نیکی کی ہدایت کرنے لگے، کوئی نماز کا کہنے لگے، اچھا بھلا موڈ ہوتا ہے تو ان کا خراب ہو کے رہ جاتا ہے، لو یہ تو اب اپنا مسئلہ بتائے گی۔ اور کچھ لوگ، میں خود یہ میں اپنی ویسی نہیں بات کری، میں نے کتنے ہی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے اندر خود تو گند بھرا ہوتا ہے اور دین سے دور ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دین والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے رنگ بدل جاتے ہیں کہ یعنی یہ اب کیا کریں گے، دین کی ہی بات کریں گے، تو اس میں کس کا کمال ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایمان ڈالا ہی نہیں ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ یہ باتیں سنے گا اور وہ قرآن سے محبت کرے گا، وہ دین سے محبت کرے گا۔ یعنی چھوٹی سی ایک مثال ہے، اللہ پاک نے آپ کے دلوں کو ہیرے کی مانند بنایا، لیکن کیا ہے جب ہیرا نالی میں گر جاتا ہے نا تو وہ بڑی اس پہ کیچڑ وغیرہ لگ جائے گا، لیکن وہ اس کا نام تو ہیرا ہی رہے گا، وہ بدلے گا تو نہیں نام، تو اس کو زوردار پانی ڈالیں گے نکالیں گے تو کافی عرصے بعد اس کی اصلی شکل نظر آئے گی کہ یہ ہیرا ہی ہے۔ تو اسی طرح آپ کے اندر اگر ایمان ہے تو آپ کچھ ٹائم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے ہیں، آپ کے ایمان پہ آپ کے دل پہ زنگ چڑھ گئے ہیں،
آپ اگر دور ہو گئے ہیں، آپ کو نصیحت نہیں ملی، یا آپ تھوڑی سی آپ کی وہ جو پہلے والا ایمان ہے وہ کمزور ہو گیا ہے آپ کا، تو جیسے ہی آپ کو قرآن و حدیث کی آیات ملیں گی، قرآن سنیں گے، کوئی ایسے جملے سنیں گے، کوئی ایسی محفل میں بیٹھیں گے، کوئی ایسی مجلس مل جائے گی، تو آپ کے جو دل ہیرے کی مانند ہیں وہ چمکنے لگ جائیں گے۔ ان میں دوبارہ کیا نظر آ جائے گی؟ دوبارہ ایمان کی طاقت آپ کے اندر فیل ہوگی، محسوس کر لیں۔ آپ قرآن و حدیث سے جڑ جائیں، آپ روزانہ یہ محفل اٹینڈ کرتی ہیں، کلاس اٹینڈ کرتی ہیں، تو آپ کے دل کیسے ہوں گے؟ آپ یہ سوچیں گی آج بھی یہ نیکی کی بات ہوئی، قرآن نے آج بھی ایسے کہا، آج بھی اس طرح کی باجی کے منہ سے یہ بات نکلی، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے بھئی ہمیں اس راہ کی طرف آنا چاہیے۔ اور آزما کے دیکھ لیں، آپ ایک ہفتہ پورا لیکچر نہ سنیں، قرآن نہ کھول لیں، اور آپ کا ایمان آزما کے کیا، جب آپ لیڈیز ہیں تو آپ اپنی روٹین میں جب آپ منتھلی نماز چھوڑتی ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ اس وقت لے لیں۔ مصلے پہ نہیں جاتی، قرآن نہیں کھولتی، تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور جب آپ نماز پڑھتی ہیں تب آپ کی ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اس لیے جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان بھر دیتا ہے۔ اور جو بندہ جس کو قرآن و سنت کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے اس کے دل پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اپنے دلوں کو پرکھیں کہ اگر تو مجھے یہ قرآن کی آواز اچھی لگتی ہے، اکثر لوگ نا بڑے بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، بڑا بہت زیادہ جو ہے نا وہ اخلاص کے ساتھ الگ میسیجز اور سارا، لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ محبت میرے ساتھ قطعاً نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ ان کے دین کے ساتھ محبت ہے۔ اور وہ بندہ پیارا بھی اسی لیے لگتا ہے کہ اس کی دین کے ساتھ محبت ہے۔ ہم میں ایسی کیا خوبی ہے؟ نہیں دیکھا ہوا آپ نے آوازیں سنی ہوئی ہیں، آپ کو نہیں پتا ہمارے گھروں کا، ہماری روٹین کا آپ کو نہیں پتا، لیکن صرف اور صرف یہ ایمان کی دولت ہے کہ آپ ایمان والوں کو پسند کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو ایمان والوں سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی محبت اللہ نے ڈال دی وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں کفر، گناہ، عصیان، تینوں چیزیں اس کے دل میں ہیں، تو اس کا ایمان جو ہے وہ کفر کی طرف مائل ہے، اور شیطان نے اس کے دل پر قبضہ کر دیا ہے۔ اور جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک هم الراشدون، وہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں، وہ سیدھی راہ اختیار کرنے والے ہیں، وہ استقامت والے ہیں۔ فضلا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے فضل ہے، ان پر فضل ہے اور احسان ہے اور نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ ہدایت اور فضل کسے ملے گا؟ نعمت کسے ملے گی؟ احسان کسے ملے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اور ایمان کس کے دل میں ہوگا؟ جو قرآن سنے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن پر عمل کی کوشش کرے گا۔ اب قرآن اگر آپ کے سالوں سال الماریوں کے اوپر پڑے ہوں، غلافوں کے اندر پڑے ہوئے ہوں قرآن پاک، اور یہ بولیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن تو میرے پاس بھی ہے، ہدایت مجھے کیوں نہیں ملتی، اس کو کھولا، اس کو کوشش کی۔ بڑی ایک فیمس سی مثال ہے، کہتے ہیں کہ جو ہے اگر آپ کا بچہ باہر چلا جائے تو وہ جب خط بھیجتا ہے ماں کے لیے، تو اس ماں کی کتنی بڑی محبت کی مجبوری ہے کہ وہ اس خط کو خود نہیں پڑھ سکتی، تو وہ پورے محلے میں لے کے پھرے گی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، میرے بیٹے نے کیا کہا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ اس کو بیٹے کے ساتھ محبت ہے، اور شاید کہ اس کی رات نہ گزرے، شاید کہ اس کا دن نہ گزرے کہ جب تک وہ بیٹے کے لیے وہ اس خط کو پڑھوا نہ لے۔
کیا آپ کی قرآن کے ساتھ یہ محبت ہے؟ آپ کی عمر 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، اور کوئی تو ایسے بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے عمریں گزار دی ہیں، لیکن یہ پتہ ہی نہیں میرے رب کا خط آیا ہوا ہے الماری پہ پڑا ہوا کیا کہہ رہا ہے، کبھی کوشش ہی نہیں کی، خود نہیں پڑھنا آتا، کسی دوسرے کو جا کے بتاؤ کیا کہہ رہا ہے میرا رب، کیا کہہ رہا ہے میرا رب، فرما کیا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، ہدایت آپ کے مقدر میں تب آئے گی، تب نعمتیں ملیں گی، تب برکتیں ملیں گی، تب زندگیوں میں، دلوں میں سکون آئے گا۔ تو یہ سکون ختم کیوں ہوا؟ جب ہم قرآن سے دور ہوئے تو یہ سکون جو ہے یہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو گروہ من المؤمنین اقتتلوا، مومنوں کے لڑائی کر لیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ، اگر ایک زیادتی کرتا ہے، احداہما علی الاخری، دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، فقاتلوا التی تبغی، تو پھر کیا کرو، لڑائی کرو، جو زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ لڑائی کرو، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف وہ لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ کس بارے میں آیت ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن نبی کے پاس تشریف لے جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے اور گدھے پر سوار ہوئے، کہیں اور مسلمان بھی ساتھ گئے، اور وہ زمین جو تھی وہ دل دل والی زمین تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس نے کہا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بو نے تکلیف دی ہے۔ تو ایک انصاری صحابی نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بو تیری بو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن ابی کو قوم سے ایک آدمی کو غصہ آ گیا، پھر کہا، ان دو آدمیوں کو اتنا غصہ آیا تو ان دونوں کے درمیان کھجور کی ٹہنی، ہاتھوں اور جوتوں کے درمیان ساتھ لڑائی ہونے لگ گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ جب دو آدمی آپس میں لڑنے لگے تو ان کی صلح کروا دو۔ تو یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے کہ آج ہم اگر ایسا ماحول دیکھتے ہیں کہ دو لڑ رہے ہیں تو بجائے چھڑوانے کے سب سے پہلی بات ہوتی ہے ہم موبائل دیکھتے ہیں کہ کہیں نزدیک ہی ہے، ان کی ویڈیو بنا لیں ہیں۔ تو کچھ تو اپنی ویڈیو شرارتوں کے لیے بنا لیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں میں کیوں چھڑواؤں، میں پروف بنا لیتا ہوں۔ ایسے ہمارے ذہن ہو گئے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر سوائے جو ہے دنیا داری کے دین داری بہت آگے نکل گیا ہے، وہ نہیں سمجھ آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے، اور وہ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا، جس نے کسی مسلمان سے کوئی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت والے دن اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ جس نے کسی مومن مسلمان پر پردہ ڈالا، اللہ روز قیامت اس پر پردہ ڈالے گا۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرنا اور کسی کے عیب کو اچھالنا اور اس پر لڑائی جھگڑا کرنا،
یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب چھوٹی سی بات ہو، اگلا ایک بات کرے تو اس کو 10 سنا کے تو پھر بھی سکون نہیں آتا۔ تو فَإِنْ فَات فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ لڑ پڑتے ہیں، کوئی لڑ پڑتا ہے، تو ایک ایسا جھوٹ ہے جو جائز ہے، وہ صرف یہ کہ صلح کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ اگر چھوٹی موٹی بات ہو تو وہ آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کو صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہو، یعنی اس کا یہ دل ہو وہ دوسرے کے پاس جائے کہ نہیں کوئی نہیں، چھوٹی سی بات ہوئی ہے، وہ تو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، چھوڑ دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کسی سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک انصاف کرنے والا حاکم، اور دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو اور جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہو، اور 2 ایسے شخص جو صرف اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اسی بات پر جدا ہوتے ہیں، اور ایک ایسا شخص جس کو کسی خوبصورت عورت نے دعوت دی ہو اور برائی کی دعوت دی ہو، لیکن وہ بندہ یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اس کے بائیں کو بھی پتہ نہ ہو، اور ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ بندے اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ تو آج کے لیسن میں ہمیں کتنی باتوں کا پتہ چلتا ہے، ہمارے لیے خلاصہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی ہمارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے، کسی کی فاسق کی کوئی بھی خبر لے کے آتا ہے جس کو ہمیں پتہ نہیں ہے، جیسے فون ہی کوئی آ جاتا ہے، گھروں میں کوئی فون ہی آ جاتا ہے، تو تصدیق کے بغیر اس خبر کو پھیلائیں نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی میسج آ گیا ہے، چلو فون کی دور کی بات، کوئی میسج آ گیا ہے، تو عملی باتوں کی طرف لاتی ہوں آپ کو، کہ یہ کہتے ہیں جی یہ میسج آ گیا تو اس کو وائرل کر دو اتنی جگہ پہ، بعض جگہ پہ دین کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہے کہ آپ کو خوشخبری ملے گی۔ تو ایسی باتیں جو آپ کو تصدیق نہیں ہے، چاہے وہ دین کی ہیں چاہے دنیا کی ہیں، آپ اس کو پھیلائیں نہیں، اپنے ہاتھوں کو روک لیں۔ اگر تو آپ کو تصدیق ہے، آپ کو حدیث کا پتہ ہے، آپ کو حوالے کا پتہ ہے، یا آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کی آیت ہے، پھر تو آپ اس کو فارورڈ کریں۔ اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ کسی پتے والے بندے سے پوچھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر دنیا کی بات ہے، اگر کوئی دنیا کی بات ہے تو پھر اس کی بھی تصدیق کر لیں۔ اب فرض کیا پچھلے دنوں بھی کوئی جو ہے نا، کوئی نہ کوئی ایسی میڈیا جو ہے نا، وہ اپنی سوشل میڈیا اپنے ورک کو فیمس کرنے کی وجہ سے ایسی باتیں کر دیتی ہیں، سادہ لوگ پھنس جاتے ہیں اس کاموں میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو آگے آگے بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھی مومنوں میں سے کوئی بھی لڑائی جھگڑا، کسی کے آپس میں بدگمانی، کوئی ایسی کچھ دیکھ لیں، تو کوشش یہ کریں کہ ان کی صلح کروا دیں۔ یہ مومن کا حسن جو ہے وہ فریضہ ہے، اور جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور انشاءاللہ جو باقی ہماری سورت حجرات ہے، جس کا ہم نے یہ رمضان المبارک میں اس کورس کا رکھا ہے، تو یہ سارے ہماری اخلاقیات بہتر بنانے کے لیے اس کو چوز کیا گیا ہے، تاکہ جو ہماری عملی زندگیاں ہیں وہ بہتر ہو جائیں، بجائے اس کے کہ نہیں کہ ہم جو ہے ہمارا روز کا یہی اسی طرح کا ٹاپک ہوگا آگے انشاءاللہ۔ ہماری جو یہ 18 آیت ہیں، تو 8 آیات رہ گئی ہیں،